الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما امام الحنفاء سید بطحاء افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ناظرین کرام، مفتی محمد احمد سعید سیالوی صاحب نے پچھلے کلپ کے اندر جو باتیں فرمائی ہیں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ میرے پہلے جواب کا جواب الجواب دیتے، تو چونکہ وہ ان کے دامن میں تھا نہیں، لہذا انہوں نے پھر دوسرے راوی کو ٹچ کیا ہے، جوزجانی کو ٹچ کیا ہے اور ابن قتیبہ کو ٹچ کیا ہے، اور اس میں کھل کر علمی بددیانتی کی ہے۔ تو وہ طلبے تو مجھے چٹاتے رہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان کو اپنا تھوکا ہوا خود چاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے جوزجانی کے حوالے سے کہا کہ یہ نسبی تھا اور اس کا مذہب اہل دمشق تھا، تو اس پر میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا جب اس پر بات آئے گی تفصیل کے ساتھ تو پھر کریں گے۔ لیکن مفتی صاحب قبلہ یہ مان گئے ہیں کہ اہل دمشق جو تھے وہ ناسبی تھے، اہل دمشق جو تھے وہ اہل بدعت تھے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے انہوں نے اس کی وضاحتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں امت بریلویہ سے، ملت بریلویہ سے، کہ آپ اپنے مفتی صاحب کو سمجھائیں کہ یہ آپ کے ننہال کے خلاف قدم اٹھا چکا ہے کہ ان کو بدعتی کہتا ہے اور ناسبی کہتا ہے، حالانکہ آپ عرس مناتے ہیں اہل دمشق کا۔ تو بہرحال یا پھر آپ غلط ہیں یا پھر مفتی صاحب آپ سے باغی ہو گئے ہیں۔ تاہم مفتی صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مان گئے کہ اہل دمشق، اہل شام جو تھے یہ نسبی تھے اور ان کا مذہب دمشقی اور غلط تھا، بدعاتی تھے، تو آپ کو یہ تاریخ بھی یاد ہوگی کہ اس بدعت کا آغاز کس نے کیا ہے؟ جوزجانی نے تو نہیں کیا، اس کا آغاز آپ کے ننہال نے کیا ہے، بنو امیہ نے کیا ہے۔ صحیح احادیث کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے جو انحراف ہے وہ اہل بیت سے منہ پھیر لینا جو ہے وہ بنو امیہ سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ نے میرے دیے گئے دونوں راویوں پر، جارحین پر یہ جرح کی ہے کہ وہ دونوں جو ہیں یہ اہل بدعت تھے، ناسبی تھے، تو شکر الحمدللہ کہ آپ نے سنی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو بھی ناسبی کہہ دیا ہے۔ باقی مجھ سے آپ پوچھتے رہے ہیں کہ اہل سنت کی تعریف کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب پہلے آپ اہل سنت کی تاریخ بیان کریں کہ یہ کیا تاریخ کے اندر یہ کب سے ان کا آغاز ہوا بطور سنی تشخص۔ میں نے تو کتاب میں لکھ دیا ہے کہ اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے تھے، دو طبقات میں امت بٹ گئی تھی، کچھ شیعہ نے عثمان تھے اور کچھ شیعہ نے علی تھے۔ اس سے پہلے تو کوئی تصور نہیں ملتا ہے، شیعہ سنی کا جو ڈرامہ ہے خلفائے ثلاثہ کے دور میں تو اس طرح کی صورتحال ہی کوئی نہیں ہے۔ الگ تشخص سے سنی تشخص کس تاریخ سے شروع ہوا ہے، یہ میرا آپ پر سوال ہے کہ آپ کب سے شروع ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ اس تصور میں تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اگر شیعوں میں کی طرف تھے تو شیعوں میں تھے، سنی نہیں تھے، تو آپ کا تو الگ سے سنی تشخص ہی کوئی نہیں، وہ شیعہ نے علی کہلوائے۔ اگر دوسری طرف تھے تو یا عثمانی تھے یا شیعہ نے عثمان تھے، تو وہاں بھی آپ کا مکتبہ فکر کے تصور میں کوئی وجود نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ آپ یہ بھی طنز کرتے رہے کہ میں حضرت علی کی حمایتی کو شیعہ کہتا رہا ہوں، حمایتی کو کہتے ہی شیعہ ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اسی شیعہ کہتے ہیں۔ اور یہ ذہبی علیہ رحمہ نے بھی کہا ہے کہ اما التشیع حب علی وبغض النواسب وان یتخذہ مولاہ علما وعلما، جو علی کو ٹوٹ کر چاہے وہی تو شیعہ ہے۔
تو آپ کون سے سنی ہیں؟ شیعہ سنی ہیں، عثمانی سنی ہیں، یا اموی سنی ہیں؟ زیادہ آپ کی طبیعت کا میلان اموی سنیت کی طرف ہے، تو آپ کو مبارک ہو یہ سنیت، لیکن آپ کی تاریخ کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے تو میں سنی کی تعریف کیسے کروں؟ تعریف تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت ہو، اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ پھر اگلا دور آیا، صفین کا معرکہ ہوا، وہاں بھی شیعان علی ایک طرف تھے اور شیعان معاویہ دوسری طرف تھے۔ پھر اگلا دور آیا تو حضرت امام حسن کی طرف شیعان علی اور شیعان حسن تھے اور دوسری طرف شیعان معاویہ تھے۔ تو آپ کا تو تاریخ کے دائرے میں وجود ہی کوئی نہیں ہے، نام ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کب سے، آپ پہلے اپنی تاریخ بیان کریں اور اس کی اصل بیان کریں۔ جب آپ اس کی تاریخ بیان کر دیں گے، تاریخ کے دائرے میں آپ اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز میں سنی کی تعریف بھی کروں گا۔ تاہم بات ہو رہی تھی جوزدانی کے حوالے سے، تو آپ نے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کی، آپ ابن قتیبہ پر پھرتے رہے۔ تو ابن قتیبہ کا سنی ہونا ہم بحمد اللہ تعالیٰ آپ کی پیش کردہ کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ آپ ان کو ناشبی کہہ رہے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہیں، کو جناب والا آئیے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی وثاقت پر۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے یہ میزان الاعتدال ہے۔ میزان الاعتدال کے اندر ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ اسحاق بن راہویہ اور ایک بڑی جماعت سے انہوں نے روایت کی ہے، اور خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں کہا کانا ثقہ دینن فاضلاً، یہ بڑا متدین اور فاضل آدمی تھا۔ آگے حاکم کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک بات آئی کہ اجمعت الامت علی ان القتیبی کذاب، یہ جرح کی ہے حاکم نے، ٹھیک ہے، کہ امت اس پر اجماع کرتی ہے کہ قتیبی جو ہے یہ کذاب ہے۔ آئیے اب ہم ذہبی کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قلت ھذہ مجازفۃ قبیحۃ، یہ انتہائی بدترین مجازفہ ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس میں حاکم کو اللہ کا خوف نہیں رہا، حاکم غیر متورع ثابت ہوئے۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اور اگلی اسی صحابی نے کہا برأیت فی مرات الزمان، مرات الزمان میں نے دیکھا ہے کہ دار قطنی یہ کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ یمیل الی التشبیہ، یہ تشبیہ کی طرف جو ہے مائل تھے اور منحرف عن الاطراء، وکان یدل علیہ الکلام۔ اب آئیے یہی ذہبی اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں۔ ان کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر اس کا جواب خود اس میں لکھتے ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر وہ لکھتے ہیں قال ابو بکر البہقی کانا یرا رأی کرامیہ، یہ کرامیہ کی طرف ان کی رائے تھی، اور یہ بات نقل کی ہے مرات الزمان والے نے، میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اب سنیے جواب کیا سنتے ہیں۔ یہ جو کرامیہ ہونے کا یا ناسبی ہونے کا الزام لگایا ہے یہ بہقی نے، دار قطنی نے، وہ کہتے ہیں بلا اسناد عن الدار قطنی انہ قال کان ابن قتیبہ یمیل الی التشبیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دار قطنی کی بے سند بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل تو جواب دیتے ہیں ھذا لم یصح، یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں۔ یہ ہے سیر اعلام النبلاء، آپ ذرا اچھی طرح دیکھ لیں۔ سیر اعلام النبلاء میں آپ کی وضاحت کی تردید خود ذہبی نے کر دی ہے میری جان۔ اور ذہبی آگے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ انصح عنہ، اگر یہ بات صحیح مان بھی لی جائے بالفرض والمحال، فسحقا لہ فما فی الدین محابۃ، اگر یہ بات تھی تو اہل دین ان کے ساتھ کیوں ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے؟ تو گویا اس بات کی تکذیب کر دی ہے جو آپ نے بطور ثبوت ابن قتیبہ کے ٹائٹل پر بات کہی ہے۔ مولانا آپ جھوٹ نقل کرنے میں اور جھوٹ مارنے میں لگتا ہے ماہر ہو گئے ہیں، آپ کو علمی لیاقت ہی نہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ریسرچ میتھڈالوجی کا مطالعہ کریں یا کسی سے پڑھیں اور پھر بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی
کہ اجماعت الامہ، یہ وہی حاکم والی بات انہوں نے نقل کی ہے القتیبی کا ذاب کل، تو پھر کہتے ہیں حاضی مجازفتن وقلۃ الورع، یہ شخص تقوی سے خالی تھا، قلیل تھا تقوی، جس نے یہ متقی نہیں ہے اتنا، جس نے مطلب یہ الزام لگا دیا ہے کہ جناب والا ابن قتیبہ فلاں تھے۔ فما علمت احدا اتمہ بالکذب قبل هذا القول، میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے اس طرح کا قول کیا ہو ابن قتیبہ کے بارے میں۔ تو گویا آپ کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اگلی بات ہے بل قال الخطیبی انہ سے خطیب، بل قال الخطیب انہ ثقۃ، خطیب بغدادی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ثقہ آدمی تھا، مضبوط آدمی تھا علم میں ورع میں، ایسے ہی اس نے 30-35 کتابیں لکھ دی ہیں جن کو مانا گیا ہے اور جن کو بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر۔ مفتی صاحب آپ علم پڑھیں۔ اور پھر سنیے، وقت وقت بعدی احمد بن سلامہ، احمد بن سلامہ نے مجھے خبر دی ان حماد الحرائتی ان حماد الحرائنی سمع السلفی ینکر علی الحاکم فی قولہ، یہ سلفی جو ہیں یہ بھی انکار کرتے ہیں حاکم کے اس قول کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حاکم نے یہ قول کیا لا تجوز الروایت عن ابن قتیبہ، یہ ابن قتیبہ کی روایت جو جائز نہیں ہے۔ ویقول، یہ سلفی کہتے ہیں ویقول ابن قتیبہ من الثقات، یہ ثقہ مضبوط ترین علمی تباہر رکھتا تھا، اور وہ کون تھا؟ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، جی ہاں مفتی صاحب آپ ان کو ناسبیت میں لے گئے، اور یہ اہل سنت ہے۔ یہ ذہبی کی وضاحت ہے، انہوں نے اس قول پر اعتماد کر کے لکھا ہے اور اس کی تردید میں کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی وضاحت دی ہے۔ اچھا، اگلی بات کہ ان پر جو الزام لگاتے ہیں، ثم قال لكن الحاکم قصدہ لاجل المذہب، حاکم نے جو بات ماری ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ اسی لیے جھوٹا ہے کیونکہ اس کے مذہب کے خلاف تھا، اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ مذہبی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے کہ ابن قتیبہ کو جناب والا ان کی مطلب جرح کر دی ہے، یہ مذہبی تعصب ہے۔ آئیے، قلت عہدی بالحاکم یمیل الی الکرامیہ، یہاں انہوں نے بھی کرامیہ ہونے کی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حاکم جو ہے خود مطلب کرامیہ کی طرف مائل تھا۔ ثم ما رأیت لابی محمد فی کتاب مشکل الاحادیث ما یخالف طریقۃ المشبہ و حنابلہ، اور اگر اس کی بات مان لی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی کتب کے اندر مشکل الحدیث کے اندر ابن قتیبیہ جو ہے یہ ان مذاہب کا رد کر رہا ہے۔ کیوں مخالفت کرتا تھا؟ وہ اس لیے مخالفت کرتا تھا کہ اس کے ہاں ان مذہبوں کی کوئی مطلب حیثیت نہیں تھی۔ اچھا آگے آئیے، مفتی صاحب آپ نے بڑی بڑی جگہ پر خیانتیں کی ہیں، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ ابھی ذہبی نے بڑی تفصیلات کے ساتھ اس پر بات بیان کی ہے، اور ان کے اوپر جو لگایا گیا الزام ہے کرامیہ ہونے کا، ناسبی ہونے کا، ذہبی نے اس پر تردید دے دی ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ جو بندہ اس پر اعتراض کرتا ہے ناسبی ہونے کا یا کرامیہ ہونے کا، کیونکہ کرامیہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے، تو اس واسطے وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ بغیر سند کے بات کرتا ہے۔ تو آئیے، آپ نے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی وضاحت کو کافی سمجھا، اور اسے یہ سمجھ لیا کہ جناب والا یہ بات جو ہے یہ لوہے پر لکیر ہے، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو اگر بات کہی ہے تو کیا خیال ہے، اس بات پر جزم کیا ہے، کوئی دلیل بھی دی ہے، کوئی سند بھی دی ہے۔ اور 800 سال بعد حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کو خواب آ رہا ہے کہ یہ تھا، انہوں نے نصاً یہ بات کہی ہے کہ میرا خیال ہے، میرے لیے یہ ایک اندازہ، اور اندازہ بھی انہوں نے کس کے قول سے لگایا ہے؟ دارقطنی کے حوالے سے لگایا ہے۔ یہ میں اب آپ کے سامنے لسان اور میزان پیش کر رہا ہوں جو آپ کی جھوٹ کی کلی کو کھول کر رکھ دے گی۔ ایک تو آپ میں دیانت علمی نہیں ہے، آپ نہ سباق و سیاق کی طرف دھیان کرتے ہیں نہ کتاب پڑھتے ہیں، اپنے حسب ذوق جو جملہ آتا ہے خواہ اس کی توثیق نہ بھی موجود ہو جڑ دیتے ہیں۔ اس سر یہ ہے تحقیق، وہ بھیا آپ
سباق و سیاق پڑھیں، ربط کلام پڑھیں، علماء کے خیالات پڑھیں اور ان کے دلائل پڑھیں۔ جب ہم نے دلائل دینے شروع کیے تو مفتی صاحب آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اپنے اس مجلدات خمسہ پر آئے نا جی، اور اس کی تشریح کی، ایک ایک راوی پر دلائل دیے، تو پھر میرے خیال میں آپ کو شاید پاکستان ہی چھوڑنا پڑے۔ ایسی نہیں بات، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے الحمدللہ۔ حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی برکت ہے، اور پنجتن پاک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات الحمدللہ میسر ہیں۔ تو آپ جیسے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور وہ بیچارے دم بخود ہو کر چلے جاتے ہیں۔ میرا معاملہ مقابلہ شقابلہ نہیں ہے، میں احقاق کے حق کے لیے جو بات کر رہا ہوں اس کو ماننا پڑے گا، اور آپ مانتے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی راویوں پر جرح کی ہے تو میں نے ان کا تشیع ہونا ثابت کر دیا ہے آپ کی کتابوں سے۔ آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ان کا تسنن ہونا ثابت کر دیں، ان کا سنی ہونا ثابت کر دیں۔ نہیں کر سکتے قیامت تک، ایک حرف بھی نہیں دکھا سکتے، باتیں کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم کہہ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آپ کو وہ میزان الاعتدال جس میں آپ نے باضابطہ 15 خیانتیں کی ہیں، ایک بھی نہیں۔ تو ایک آدھی خیانت کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں حافظ بن حجر اسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ ابو محمد جو ہیں، یہ صاحب التصانیف ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ وصدوق، اور صادق بھی ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے تو ان کے کذب بیانی پر جناب والا دلیل دے دیا، یہ صادق بھی ہیں۔ اور یہ اسحاق بن راہویہ سے روایت کرتے ہیں اور ایک جماعت سے، اور انہوں نے بھی حضرت خطیب بغدادی کا حوالہ دیا کہ یہ ان کو ثقہ کہتے ہیں، دین کہتے ہیں اور فاضل کہتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کی بھی تردید کر دی جو حاکم نے کہا کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ قتیبی جو ہے یہ کذاب ہے، کہتے ہیں وہ کل، تو یہ بھی وہی کہتے ہیں جو ذہبی کہہ گئے ہیں حاضہ مجازفۃ قبیحۃ، یہ بدترین مجازفہ ہے، اور یہ وہ بات ہے جس میں اللہ کا خوف نہیں ذہن میں رکھا گیا۔ اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جناب والا میرا تو زمان میں دیکھا ہے کہ دارقطنی یہ کہتے ہیں کہ یہ قتیبہ جو ہے یہ تشبیہ کی طرف اپنا مائل تھا اور منحرف تھا عن الاطرت۔ اب آپ اس کو اگر اطرت سے منحرف سمجھتے ہیں میری جان تو ذرا بتا دیجئے، اطرت سے منحرف ہونے والا تو کسی بھی قابل نہیں رہتا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا اختلف قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، جو قبیلہ عرب مختلف ہو گیا، جس نے انحراف کر لیا میری اہل بیت سے، تو وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ تو شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کبھی یہ حق نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کا رسالت پر اعتماد ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے حقائق ہیں مفتی صاحب اگر فقیر نے کھولے تو پگھل جائے گی آپ کی بریلویت۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ ساری باتیں یہ لکھتے آئے ان کے صورتحال پر۔ آگے آئیے، یہی وہ کتاب جس کو آپ نے بیان کیا کہ یہ ان کی ناسبیت کی گواہ ہے، اب ان کی سنیت کی گواہی یہی کتاب دے رہی ہے، اور اس پر تردید بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی 30 کتابوں کا ذکر کر کے مسلمہ بن قاسم جو ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام مسلمہ بن قاسم کہتے ہیں کان لغویاً کثیر التالیف، یہ کثیر التالیف تھا، لغوی تھا، اور عالماً بالتصنیف، بہت سارا علم رکھتا تھا اور تصنیفات رکھتا تھا۔ صدوقاً من اہل سنہ، یہ صدوق بھی تھا اور اہل سنت بھی تھا۔ مفتی صاحب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ جب امامہ باندھ کر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر میں کیا کہوں، لوگ پاؤں باندھ کر جھوٹ باندھتے ہیں اور آپ امامہ باندھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کو خدا کا خوف کرو، خود کو مفتی کہتے ہو، پتہ نہیں آپ کو کس نے مفتی بنایا ہے جو بے سند باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی باتیں بے سند ہیں اس طرح آپ کا مفتی ہونا بھی بے سند ہی لگتا ہے۔ اگر آپ میں تحقیق اور علمی دیانت کا کوئی داعیہ موجود ہے تو پھر علم، تحقیق اور دلائل کی حرمت میں بات کیا کریں۔ وہی باتیں جو آپ ادھر ادھر سے پکڑ کے لے آتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی درجہ ہے۔ یہ نصاً لکھا ہے
ان کا قول، اور اس پر کوئی تردید نہیں دی۔ یقال کان یذهب الی قول ابھی اسحاق بن راہویہ، ان کا مذہب جو تھا اسحاق بن راہویہ کا مذہب تھا، مالکی تھے یہ مالکی سے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اطرت رسول سے منحرف ہو؟ کیا ڈرامے بازی کرتے ہو؟ 800 سال بعد اگر ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے بے سند بات کہہ دی ہے، کسی کی کہی ہوئی بات بے سند کہہ دی ہے، اس پر اعتماد ہے، اور یہ حقیقت آپ کے سامنے نہیں ہے کہ وہ جناب والا کان یذهب الی قول ابی ابن اسحاق بن راہویہ کے مذہب پر، وقال کان اذا خلا فی بیتہ وعمل، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ ان پر یہ ان کے صادق ہونے کی دلیل، یعنی وہ مالکی تھے۔ اور جانتے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ کی گلیوں میں سینٹر میں نہیں چلا کرتے تھے، درمیان میں دیواروں کو پکڑ پکڑ کر چلا کرتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان گلیوں میں محبوب پھرتے رہے ہیں تو میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا جہاں رسول اللہ کے قدمین رحمت لگے ہوں وہاں میرا قدم آئے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ آیا کہ عمر بھر وہ ننگی پیروں میں بھی پھرتے رہے۔ یہ ہے ادب مالکیوں کے اندر۔ آپ ان کو اہل بیت جو رسول کی گلیوں کا احترام کرتے ہیں، خاک گزر کا احترام کرتے ہیں، ان کے دامن میں اہل بیت علیہم الرضوان کا احترام نہیں ہو سکتا؟ تو یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ وہ منحرف تھے اہل بیت سے۔ اس جھوٹ کی تصدیق کے لیے آپ دلیل دیں اور سند بیان کریں اگر آپ میں ہمت اور غیرت نام کی کوئی شے ہے۔ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب؟ لوگ پاگل رہتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہم نے ان کے سنی ہونے کی نصاً دلیل پیش کر دی ہے اور ان کے مذہب کی شناخت بھی بیان کر دی ہے، اور کی بھی آپ کی پیش کردہ کتاب سے ہے۔ آپ کے اندر اگر دیانتداری ہے تو ان کے ناسبی ہونے کی دلیل اسی طرح پیش کر دیں کہ انہوں نے کس ناسبیت کے تصور میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ کہاں؟ اور ناسبیت تو شام میں ہے، یہ بغداد میں رہتے تھے، عراق میں رہتے تھے۔ اللہ کے بندے کچھ تو خیال کر۔ وہ کہتے ہیں وَقَانَ ابْنُ قُتَيْبَةَ يَذْهَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكٍ، یہ محمد بن زکریا بن عبد العلا وہ کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ مالکی تھا۔ مالکیوں کے سنی ہونے پر جو شک کرتا ہے اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بولیے جناب آگے، اور اس کی وضاحت بھی دے رہے ہیں ابن حجر اسقلانی، یہ لسان المیزان ہے، میری ذاتی کتاب نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے بات بیان فرمائی وَعَمِلَ شَيْئًا جُودَهُ وَمَا أَعْلَمُ حَقَّ شَيْئًا فِي اللُّغَةِ إِلَّا صَدَقَ فِيهِ، ان کے صدق پر بھی مطلب گواہیاں آ رہی ہیں۔ وقال ابن حزم، ابن حزم کیا کہا؟ کان ثقۃ فی دینہ و علمہ، اپنے علم اور دین میں وہ ثقہ آدمی تھا۔ یہ میں گواہیاں پیش کر رہا ہوں علماء اہل سنت کی جو ان کے سنی ہونے کی شہادتیں بیان کر رہے ہیں، اور ابن حجر بغیر سند کے اگر کوئی جملہ نقل کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سند بن جاتا ہے، اور وہ بھی 800 سال بعد۔ یہ بندہ 200 سال تیسری صدی ہجری کا ہے، اور 800 سال بعد یعنی ہزارویں صدی میں، یہ 900 اس صدی کے اندر جو ہے مطلب 800 سال بعد ان کو چیتا رہا ہے، اور وہ بھی بلا دلیل۔ اگر دلیل دیتے اس پر ابن حجر اسقلانی تو پھر اس پر غور کیا جا سکتا تھا، تو بلا دلیل بلا سند بات قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جس کا اعتبار اہل علم نہیں۔ اچھا، یہ میں ان کی ثقافت اور صداقت اور ان کی وجاہت علمی پر وہ شواہد پیش کر رہا ہوں جو اسی کتاب کے اندر ہے، جس کے اندر آپ نے خیانت کی ہے، آدھی سطر کو سباق و سیاق سے ہٹ کر پڑھ کے ایک اتنی بڑی شخصیت کا مذاق اڑایا ہے۔ اب وہی شخصیت اسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی دوسری کتابیں جو ہزاروں جس کے اندر ان کا تقدس بیان کیا گیا ہے وہ تو بعد میں کریں گے نا انشاءاللہ العزیز، جب چونکہ اب بات چلنی ہی اسی پر ہے، ابن قتیبہ پر۔ آپ نے ان کو ناسبی ثابت کرنا ہے اور الحمدللہ ہم نے ان کو سنی ثابت کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا، اللہ اکبر، مروج الظاہر کے اندر بھی مطلب ان کے عالم ہونے کی تصدیق اور توثیق موجود ہے۔ امام الحرمین کیا کہتے ہیں؟ اور آگے کانا اپنا وقال السلفی، جس کا آپ نے حوالہ دیا، کانا ابن قتیبہ من الثقات و اہل السنہ۔ ہاں جی، انہوں نے بھی کہا یہ ثقہ تھا اور سنی تھا، ٹھیک ہے۔ ولیکن الحاکم بضدہ من عدل المذہب، یہ جو حاکم نے بڑھ ماری ہے ان کے کذاب ہونے کی، یہ مذہب کی مخالفت کی بنیاد پر ماری ہے۔
تو آپ کے ہاں بھی متعصب راوی کی جرح قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بھی نقطہ عرض کرتا جاؤں، اگر تعصب کی بنیاد پر دوسرے کی جرح قابل قبول نہیں تو آئیے اس تعصب کی بنیاد بھی آپ کے ننہال نے رکھی ہے، آپ کے ماموں معاویہ بن ابی سفیان نے رکھی ہے اہل بیت سے تعصب کی بنیاد، اور باقی امویوں نے مطلب اس پر پورا حصہ ڈالا ہے۔ کیا آپ کو صحیح مسلم کے باب الفضائل میں یہ باتیں نظر نہیں آتی؟ تو میری جان آئیے، اگر متعصب کی بات قابل قبول نہیں تو ماما جی کی وہ روایتیں کدھر جائیں گی جو آپ بڑی ذوق سے پڑھتے ہیں؟ وہ اجتہاد کدھر جائے گا؟ وہ سارا کچھ کدھر جائے گا؟ وہ اس لیے آپ ادھر نہیں جاتے کہ وہ آپ کے ننہال ہیں، جوز جانی پر بیچارے پر آپ چڑھ نکلتے ہیں کہ وہ آپ شاید وہ ان سے نہیں ہے، خواہ ان کے مذہب پر ہی ہے۔ آئیے سلفی کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ من الثقات و اہل سنہ، یہ سنیوں سے تھا، اہل سنت سنی ثقہ راوی تھا، اور یہ حاکم جو ہے یہ مذہبی ضد کی بنیاد پر اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ وفسر العلائی، اچھا اب یہاں جہاں پر آپ کو وہم ہوا اور آپ تھڑکے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہ صلاح العلائی نے کلام نصفی کے بارے میں انہوں نے اپنا اندازہ بیان کیا ہے، انہ اراد بالمذہب ما نقل عن بہقی، اس سے ارادہ ان کا یہ تھا کہ جو بہقی نے نقل کیا ہے کہ وہ کرامیہ سے ہیں، تو بہقی کی نقل پر تو ذہبی رد دے چکے ہیں کہ بلا سند ہے اور اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تصدیق کی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر والذی یظہر لی، آپ نے یہاں سے یہ تراشا مارا، کل تو یعنی ابن حجر کی بات، والذی یظہر لی، جو میرے لیے ظاہر ہوا، بھئی اس اظہار پر کوئی دلیل بھی تو دو نا۔ مراد ان سلفی بالمذہب نسب، ان کا مذہب جو تھا اپنا سلفی کی مراد سے نسبی مذہب تھا ان کا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور فإن فی ابن قتیبہ انحراف عن اہل البیت، اب آپ کو تصدیق دینا ہوگی کہ وہ اہل بیت سے کیوں منحرف تھا، کب تھا، ورنہ یہ جھوٹ کا پلندہ میں نے آپ کا ننگا کر دیا ہے۔ اور پھر عجیب سی بات ہے، میں نے اتنی تصدیقات پیش کر دی ہیں اور آپ چونکہ علم رجال کو جانتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں، بلکہ آپ نے سونگا ہی نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے گزارش کی تھی کہ کوئی ماہر پیش کرے میرے سامنے، اور اپنے سے بڑا کوئی آدمی لے آئیں جس کی معلومات کو دیکھ کر کم از کم مجھے بات کرنے میں کچھ سواد تو آئے۔ تو آپ بے تکی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے اصول نہیں پڑھا کہ جرح مبہم جو ہے وہ قابل اعتباری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر جرح اور تعدیل میں ترجیح کی صورت یہ ہے کہ تعدیل کرنے والے زیادہ ہوں، جرح کرنے والے کم ہوں، تو ترجیح ان کے قول کو ہوگی جو تعدیل کرنے والے ہیں۔ الحکم للاکثر، یہ قاعدہ ہے نا۔ تو میری جان آپ کو کس نے اس میں اسماء الرجال کے فن میں دھکیلا ہے؟ اس بے وقوف کو سمجھاؤ کہ اپنا سرمایہ ضائع نہ کرے، نہ مغز ماری کرے، آپ کے بس کی بات ہی نہیں مفتی صاحب۔ اب ہم نے جو کتابیں آپ نے مجھے دکھائی تھیں انہی کتابوں سے ان کا نصاً سنی ہونا علماء اہل سنت کی گواہیوں سے ثابت کر دیا ہے۔ آپ ان کو نسبی کہہ رہے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سنی کی تعریف کیا ہے۔ پہلے آپ سنی کی تاریخ بیان کریں گے بطور جماعت، زمانہ رسالت میں بھی اور زمانہ خلفائے راشدین میں بھی، صحابہ و تابعین میں بھی آپ اپنا تاریخ بیان کریں گے نا سنی ہونے کے ٹائٹل سے، خاص کر ان حالات میں جب حضرت عثمان اور حضرت علی کی کرم اللہ وجہ الکریم کے مابین جو معاملات تھے اس وقت، یا ان کے شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس وقت، صفین کے وقت، حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے آمنے سامنے ہونے کے وقت، آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کا تو نشان ہی نہیں ملتا کہیں بھی، اس سنی تشخص میں، سنی جماعت کے تصور میں کہیں بھی نہیں ہو۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو شخص حضرت علی کے صف میں تھا وہ شیعہ ہے، بھائی یہ بھی گزرا ہے، وہ شیعہ نہیں تھا تو کون تھا؟ ان کو کیا کہتے ہیں آپ کے عرف میں؟ شیعان علی اسی کو کہتے ہیں نا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی صف میں تھا، اور کس کو کہتے ہیں شیعہ؟ بڑی عجیب بات ہے۔
تو بہرحال میں گزارش کروں گا مفتی صاحب، آپ براہ کرم اپنے آپ پر رحم کریں۔ میرا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں جو بھی ہے چل رہا ہے، آپ اپنے آپ پر رحم کریں اور یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ ہم نے الحمدللہ آپ کے جھوٹ کو آپ کی پیش کردہ کتابوں سے ثابت کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔